شروع کیا ہے تاکہ بعد میں پھر آپ اس پر اپنی تجاویز دے سکیں اور اب اس پر سیر حاصل گفتگو ہو سکے. تو یہ سب برادر اسلامی ملک ہیں، جزء لا یتجزا ہیں یہ، اور ہم ایک لڑی میں پرے ہوئے ہیں. اور المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، تمام ایمان والے روئے زمین کے جو ہیں جس طرح سے اینٹ مکان کی ایک دوسرے سے وابستہ ہے، اس کا عملی مظاہرہ ہمیں کرنا ہوگا. تو تجویز یہ ہے، اور اس پر رات سربراہان جماعت کے اجلاس میں اس پر بات بھی ہوئی ہے. آپ کے سامنے میں اس کو پیش کرتا ہوں اور پھر اس پر غور فرمائیے کہ کس طرح اس کا عملی مظاہرہ ہوگا. کہ ہم عالم اسلام سے یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے، نیو ورلڈ آرڈر کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے جو صلیبی قوتیں ہیں اور یہود و ہنود کی جو سازشیں ہیں، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جمعے میں عملی یکجہتی کا مظاہرہ عالم اسلام کے ساتھ کیا جائے، جس میں ہم مطالبہ کریں پرامن اجتماعات ہوں مساجد کے اندر، اس لیے کہ ابھی آپ کی ملی یکجہتی کونسل ابتدائی مراحل سے گزر رہی ہے. جمعے کے اجتماعات میں باقاعدہ قراردادیں پاس کی جائیں. عالمی اسلام کی ایک تنظیم بن گئی ہے OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، ان کو طار ارسال کیے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ وہ متحرک ہو. یہ مسلمانوں کی اقوام متحدہ ہے OIC، اور اس کو متحرک ہونا چاہیے اور عالمی اسلام کے مسائل جو ہیں ان کے سلسلے میں عملی اقدامات کرنے چاہیے. اب جیسے حج کی پابندیاں ہیں، اقوام متحدہ کی پابندیاں ہیں، معصوم بچوں کی اموات ہیں اور بے گناہ لوگ جو مارے جا رہے ہیں، اور سودان میں بھی یہی ہو رہا ہے، عراق میں بھی یہی ہو رہا ہے، الجزائر میں یہی ہو رہا ہے. ان کی چیرہ دستیاں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں اور ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے امریکہ، بلکہ دستک دے کر اندر آ چکا ہے. تو اس کے لیے عملی اقدامات کرنے کے لیے جمعے کے دن پورے ملک میں ملی یکجہتی کی اپیل پر ائمہ مساجد اور خطباء سے درخواست کی جائے کہ وہ امام بارگاہوں میں، مساجد میں، جہاں جہاں جمعے کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پوری شدت قوت کے ساتھ پرامن طریقے سے احتجاج کریں اور مسلمانوں کو جو عالم اسلام کو درپیش مسائل ہیں ان سے ان کو آگاہ کریں اور ان کی تائید اور حمایت کو حاصل کریں. اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہوں تو کوئی جمعہ اس پہ مقرر کر لیا جائے اور اس میں پھر عملی طور پر عالم اسلام سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے، اور اس میں تمام جتنے بھی عالم اسلام کو جو مسائل درپیش ہیں اور جو چیلنج درپیش ہیں، اور اس بات کا بھی برملا اظہار کیا جائے کہ ایران کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تنہا ہے. ایران میں پاکستان اس کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے حکومت کی کسی پالیسی سے کسی کو اختلاف ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال مسلمانان پاکستان ایران کے ساتھ بھی ہیں، عراق کے ساتھ بھی ہیں، بغیر کسی تفریق کے. تمام برادر اسلامی ملک، لیبیا ہو کہ سودان ہو، تمام جتنے بھی ہیں، اور فلسطین ہیں. اور اسی طرح سے کشمیر کے مظلوم مسلمان جو ہیں ان کے سلسلے میں بھی قرارداد الگ سے آ رہی ہے، وہ بھی آ رہی ہے. ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ایک دن مقرر کر لیا جائے جمعے کا دن، اور اس میں کیا جائے. یہ میں نے اپنی تجاویز پیش کر دی، قرارداد بھی اس سلسلے میں آ رہی ہیں. اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. میں سب سے پہلے محترم قاضی عبداللطیف صاحب نے ارشاد فرمایا ہے وہ اس سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. پھر اور حضرات جو بھی اس بحث میں حصہ لینا چاہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی اپنی تجاویز سے آپ کو مطلع کریں تاکہ متفقہ طور پر ہم کوئی اقدام آگے چل کر سکیں. مولانا قاضی عبداللطیف صاحب. صاحب صدر نے جو ارشادات فرمائے وہ حقیقت پر مبنی ہیں. یوم منانے کے متعلق آپ حضرات فیصلہ کریں گے. میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت جہاں کہیں بھی ہم پر ظلم ہو رہا ہے یا دست اندازی ہو رہی ہے اس کو عنوان دیا جا رہا ہے کہ انسان کے بنیادی حقوق تلف کیے جا رہے ہیں. اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ انسانی بنیادی حقوق کیا ہیں. میری تجویز یہ ہوگی کہ اس سلسلے کے اندر آپ ایک کمیٹی بنا لیں تاکہ وہ یہ تعین کرے کہ اسلام کے نقطہ نگاہ سے انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں، اور پھر یہ جو اسلامی تنظیمات ہیں عالمی طور پر یا اس کے ماں سوا بھی جتنی بھی کوئی ایسے ممالک ہیں جن سے انصاف کی توقع کی جا سکے، اس وقت انہوں نے جو چارٹ بنایا ہوا ہے
انسانی بنیادی حقوق کے نام پر اور انہی کی بنیاد پر وہ یلغار کر رہے ہیں اور ڈاکے مار رہے ہیں اسلامی ممالک پر اور اسلامی تحریکات پر اور اسلام کی بنیاد پر. اگر آپ ایک کمیٹی بنا دیں اور اس سلسلے کے اندر وہ یہ تعین کر دے کہ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں اور پھر ہم ان کو پیش کریں گے ان کے بنیادی حقوق کے مقابلے میں، اور جہاں کہیں بھی اسلامی ممالک ہیں یا ان کی تنظیمات ہیں یا جہاں کہیں بھی اسلامی تحریکات ہیں ان کے سامنے ہم پیش کریں گے اور عالمی سطح پر ان پر دباؤ ڈالیں گے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی بنیاد اس طریقے سے ہو سکتی ہے اور ہم اس کا مقابلہ علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی صحیح طریقے سے کر سکیں گے. شکریہ. محترم قاضی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں خطبہ حجۃ الوداع جو ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کی روشنی میں بہت کچھ کام کیا جا سکتا ہے. صحیح توجہ دلائیے. ارشاد فرمائیے مولانا مفتی عبدالقیوم خان صاحب. اگر اجازت سے میں عرض کروں کہ سوڈان کا مسئلہ اور ایران کا مسئلہ اور یہ تمام مسائل پاکستان کا اپنا مسئلہ یہ واقعی قابل غور ہیں اور ان پر ضرور ڈسکس ہونی چاہیے. لیکن میں تو حیران ہوں کہ اس بات کو کیوں پیچھے رکھا جا رہا ہے کہ بوسنیا کا جو ملک ہے اور چیچن جو مسلمان ہیں ان کو چاروں طرف سے اس امریکہ نے اور یورپ سارے نے اور کافروں نے ان کو یرغمالی بنایا ہوا ہے اور گھیر رکھا ہے اور اس کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں جانے دیتے. پانی بجلی ہر چیز ان کے اوپر انہوں نے حرام کر رکھی ہے یورپ کے اندر، اور مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہے. جو ایک انسان کی جان لیتا ہے ناحق وہ ساری دنیا کا قاتل ٹھہراتا ہے قرآن کو. تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے. تو یہ بنیادی حقوق کے اندر اقوام متحدہ کے اور اسلام کے بنیادی جو حقوق ہیں ان میں تضاد کوئی بھی نہیں ہے. اسلام نے ہی ہر انسان کو یہ حق دیا ہے کہ جس مذہب کو اور عقیدے کو وہ اچھا سمجھتا ہے اس کو اختیار ہے وہ اختیار کرے. اب بوسنیا کے مسلمانوں کا کیا قصور ہے سوائے اس کے کہ وہ مسلمان ہیں؟ چیچن مسلمانوں کا کیا قصور ہے سوائے اس کے کہ وہ مسلمان ہیں؟ اور یورپ کے اندر ان کو مسلمانوں کی کوئی آزاد ریاست جو ہے وہ گوارا نہیں ہے. اس لیے ان کو انہوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے اور مسلمان حکمران جو ہیں وہ بے حس ہیں اور بے غیرت ہیں. اس لیے وہ مسلمانوں کی حمایت کے لیے سوائے زبانی جمع خرچ کے کچھ نہیں کر رہے. تو علماء کرام کو اس سلسلہ میں اپنے آپ کو بیدار کرنا چاہیے اور وہ کچھ آواز تو کم از کم بلند کرنی چاہیے جو ہمارے حکمرانوں کے مردہ ضمیروں کو بھی جو جوڑنے کے لیے کوئی کام دے. تو ہمیں اگر آج ہم بالکل چپ رہے تو میرا خیال ہے ظلم کے اندر بین الاقوامی ظلم کے اندر یہود اور ہنود کے ظلم کے اندر ہم بھی برابر کے شریک ہوں گے. اس لیے پرزور طریقے سے ہمارے اس پلیٹ فارم سے ان دونوں مسلمان ملکوں کے لیے قوموں کے لیے چیچن مجاہدین کے لیے اور بوسنیا کے مسلمانوں کے لیے اسی طرح زوردار طریقے سے آواز اٹھائی جائے جس طرح ہم بجا طور پر فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اٹھا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. مولانا مفتی صاحب کو میں متوجہ چاہتا ہوں وہ غالباً کیونکہ تشریف فرما نہیں تھے تو کراچی کے اجلاس میں وہ تشریف فرما نہیں تھے. ان کے دوسرے ساتھی اور احباب تشریف لائے تھے اس لیے ان کے علم میں نہیں ہے. ہم نے وہاں کراچی میں اس سلسلے میں چیچنیا بوسنیا پر سیر حاصل گفتگو کی اور اس سلسلے میں قرارداد بھی جاری کر دی. آج بھی ہے جی آج بھی اب قرارداد جو آ رہی ہیں اس کے اندر اس کا ذکر ہے. آپ کی اجازت سے بس اب علامہ صاحب سے علامہ صاحب آپ کا ذرا حضرت تھوڑا تعارف ذرا. گزارش کرنی ہے کہ بہت سی بات وہ بھی لے رہا مگر اس اجلاس کے درخواست کے بعد ہمارے عوام سے اس کا معلوم نہیں ہوگا کہ ہے ہم نہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. لہٰذا میری 3 احتجاج مساجد میں علماء اہل سنت آئیں اور وہاں گفتگو کریں. علماء اہل سنت کے مساجد میں شیعہ علماء جائیں اور وہاں گفتگو کریں تاکہ کہ پاکستان کے عوام کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ملی یکجہتی کا عنصر کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں. بڑی وڈی تجاویز
اس پر آپ نے عمل پیرا کرنا ہے. محترم جنرل کے مظہر صاحب کچھ فرماتے. معاف کیجیے گا جنرل اظہر صاحب پہلے سپورٹ کر دیجیے یہ تجویز. معاف کیجیے گا ابھی آپ کے جنرل صاحب پیسے لگیں گے نا تو آپ جنرل اظہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی اجازت سے ابھی جو تجویز پیش کی گئی تھی کہ ایک جمعے کے دن مقرر کر دیا جائے اور وہاں تمام مساجد اور امام بارگاہوں میں قراردادیں پاس کی جائیں، اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ملی یکجہتی کانفرنس کی طرف سے OIC کو ایک قرارداد جانی چاہیے جس پہ تمام جو ہمارے قائدین ہیں، سربراہان ہیں، ان کی دستخط ہو، اور وہ اس کا نشاندہی ذاتی طور پہ ڈائریکٹلی ان سے کریں. اور اگر ہو سکے تو ایک وفد بھی بھیجا جائے. عام طور پہ ان کے سیکرٹری جنرل پاکستان آتے ہیں، جب وہ اگلی مرتبہ آئیں تو یکجہتی کی طرف سے سربراہان کی یا دوسرے نمائندوں کی ایک وفد جائے اور ان سے اس کا مطالبہ کرے. اس سے زیادہ اثر ہوگا بنسبت مساجد میں صرف قراردادیں پاس کرنے سے. اور تشدد کی مسلط کردہ جنگ جو ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اس میں یقیناً سب مسلمان باہم متفق ہیں کہ امریکہ کے خلاف عملی جہاد کا اعلان کیا جانا چاہیے. فقط قراردادوں پہ مسئلے کو ٹالنا کافی نہیں ہے. جہاں تک جنرل صاحب کی بات کا تعلق ہے تو OIC کو واقعاً قرارداد دی جانی چاہیے، مگر امریکہ کے خلاف عملی جہاد کا اعلان کیا جانا چاہیے. اور اس کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ سپاہ محمد پاکستان جو ہے یہودی مفادات کو دنیا بھر سے مٹانے کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کرے گی. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد نورانی جیسی شخصیت کو اس اہم منصب کے لیے منتخب فرمایا جن پہ کسی کو نہ کوئی اختلاف ہے اور نہ ہی کوئی اعتراض ہے. اس حوالے سے چونکہ پہلے 2 اجلاس میں تحریک اخوت اسلام نے شرکت نہیں کی، ہمارا کئی سالوں سے یہی مشن ہے اور انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور یکجہتی کونسل کے حوالے سے تحریک اخوت اسلامی کے مشن کو بہت تقویت ملی ہے. لیکن مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو تجربات ہمارے سامنے آئے ہیں اس حوالے سے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری پاکستان کے عوام کی نگاہیں علماء کرام کے اس اجلاس پر لگی ہوئی ہیں اور اس کے بہت مفید اثرات جو ہے وہ انشاءاللہ مرتب ہو رہے ہیں. لیکن چونکہ 1-2 چیزیں جو ہیں ایک کمی سمجھ لیں یا اس میں کچھ نقیص میں جسارت نہیں کر سکتا کہ چونکہ تمام مکاتب فکر کی یہاں مذہبی تنظیموں کی نمائندگی ہے. صدارت کے لیے بھی جناب شاہ احمد نورانی صاحب اور سیکرٹری جنرل کے لیے بھی جناب مولانا سمیع الحق صاحب. لیکن کتنا مناسب ہوتا کہ اس میں ایک اور عہدے کا اضافہ کر دیا جاتا، کیونکہ میں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میرے ساتھ بھی علماء اہل سنت بھی ہیں، علماء شیعہ بھی ہیں. میں دونوں کی طرف سے یہ ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں نائب صدر کے لیے تشیع کی نمائندگی ہونی چاہیے یا کوئی اور عہدہ منتخب ہو جائے، اور اگر مناسب سمجھے تو کسی اور جماعت کو بھی اس میں دے دیں، تاکہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں ان میں ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ جناب اہل سنت کے، یہ میں نہیں کہہ سکتا اس میں تقسیم ہے کہ صدارت بھی ادھر چل گئی، سیکرٹری جنرل بھی چلے، حالانکہ فرق کوئی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں صرف شاہ احمد نورانی صاحب ہی ہوں تو شیعہ سنی دونوں آپ پہ متفق و متحد ہیں. لیکن کچھ تشویش ہے جس کا میں اظہار کرنا یہ ضروری سمجھ رہا تھا. اور دوسری گزارش قبلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یکجہتی کے حوالے سے اجتماعات ہونے چاہیے امام بارگاہوں میں، مساجد میں، یقیناً بہت اچھی یہ تجویز ہے، بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور تجویز جو ہم نے اخبارات میں بھی شائع کی ہے
اور ابھی میں اس کونسل کے وساطت سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ سب سے بہترین اتحاد کا جو ہمارے پاس جو کامیابی کی دلیل ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت المحبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چونکہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ قریب آنے والا ہے، تو اس میں اگر تمام دینی جماعتیں اپنے اپنے حلقے کے اندر اپنی اپنی جماعتوں کے علماء کرام کو یہ ہدایات جاری کر دیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی جلوسوں میں چاہے وہ شیعہ ہے، جو بندی ہے، کسی مسئلے کے اس کا تعلق ہے، وہ وہاں قیادت کرے، نمائندگی کرے، تو میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مزید کسی ضابطۂ اخلاق کی قبلہ ضرورت نہیں ہوگی، اور ہمیں انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی جو ہے وہ بہت جلد ہوگی۔ السلام علیکم۔ میں آپ سے درخواست کروں کہ جو بولنا چاہتے ہوں بعد میں تھوڑا سا اگر اجازت ہو تو مجھے لکھ کر بھیج دیں، تو میں انشاءاللہ اس پہ غور کر لوں گا۔ اب میں محترم قاضی حسین احمد صاحب وکیل جماعت اسلامی پاکستان سے درخواست کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صدر محترم، آپ نے بہت ہی مناسب تجویز دی ہے اس مجلس کے سامنے کہ اس وقت پورا عالم اسلام مغربی ممالک کی تہذیبی الغار اور ان کی سیاسی الغار کی زد میں ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس کشمکش میں جو کہ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے درمیان اس وقت جاری ہے، جس کا اعلان برملا مغربی ممالک نے کر رکھا ہے، اس میں ہماری اکثر حکومتیں، مسلمانوں کی اکثر حکومتیں مغربی ممالک کی صف میں کھڑی ہیں، ہماری قیادتیں مغربی ممالک کی صف میں کھڑی ہیں۔ ہماری اس موجودہ حکومت نے مغربی اخبار نویسوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہمیں فنڈامنٹلزم اور اسلامی بنیاد پرستی کا خطرہ ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں، جس طرح کہ پہلے ہم کمیونزم کے مقابلے میں فرنٹ لائن سٹیٹ تھے، اور اس لیے امریکہ کو ہماری مدد کرنی چاہیے۔